آپ ایک حدیث لے کر آ جائیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری اولاد میں سے ایک ہوگا جو 1200 سال بعد ابھی ہمیں یہ تو 1200 سال ابھی گزرے نا، اب اور کتنے سو سال رہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دوبارہ آئے گا اسی طرح سے یا اتنا ہی کہ اس کا پردہ غیبت ہوگا. یہ ساری چیزیں سال بھی نہ ہو تو کم سے کم یہ جو بات ہے طویل عمر کی. میں مجھ سے جو سوال پوچھا تھا دوسری بات، حضرت امام مہدی کربلا میں ہونے والے مظالم کا بدلہ یا انتقام لیں گے تو کس سے لیں گے؟ تو دوسری بات جو سوال اٹھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غیبت کا ذکر نہیں کیا. تمن امام نسائی کو شہید کیا گیا تھا. میں ابھی آتا ہوں اس میں. میں جو وہ میں نے کہا نا میں شیعہ ہوں، اس میں امام نسائی بھی میرے سب سے بڑے امام ہیں. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان 2 کتابوں کے بعد اگر اصح الکتب ان 6 میں سے دیکھی جائے تو امام نسائی کی. اللہ. حضرت امام مہدی آپ فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ سوال میں نے دونوں علماء سے پوچھنا ہے، مگر یہ تو پاسبل تھا نا کہ کوئی بھی شخص ہوتا ہے جب اللہ نے قابلیت ڈالنی ہے تو اس میں ڈال دیتے. اہل بیت میں سے ہونا کیوں ہے، اور اسی تسلسل سے جناب سیدہ فاطمہ ہی کی اولاد میں سے ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا امام مہدی اہل بیت میں سے ہی کیوں ہے؟ اس کی وجہ خاص کیا ہے؟ وہ ذریت والی بات تو مجھے سمجھ میں آئی، میرے دماغ کو لگی کہ اللہ نے یہ منصوبہ بنایا ہے، مثلا آل ابراہیم میں سے رکھا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، مگر کیا یہ ہمیں اس طرح اشارہ دے رہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے وہ کام جو اہل بیت کر سکتے ہیں؟ فرمایا افضلیت کے لیے شاید میں ابو بکر کو افضل مان لوں، لیکن اگر مجھے ایک حکم ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اور ایک حکم مجھے علی رضی اللہ عنہ دے، یعنی یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، حکم شرعی نہیں بلکہ حکم دنیاوی امور میں، تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کو مکمل کرنے کے لیے پہلے دوڑوں گا. تو ضروری یہ تھا کہ رسول خدا کی وصیت کے مطابق کوئی آتا امام زین العابدین سے پوچھتا کہ اے فرزند رسول آپ کے بابا حسین کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اگر امام حسین کو صحابی کا ہی درجہ دیا جائے تو مسئلے حل ہو جاتے. آغاز کرتے ہیں. حضرت امام مہدی کربلا کا بدلہ لیں گے، اور لیں گے تو پھر کسے لیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو کانسیپٹ ہے اہل تشیع ہے، 1200 سال ایک انسان کے زندہ رہنے کا، جو کہ اس امت کے لیے تقریباً محال ہے. ہم اس کانسیپٹ سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتے. ہم اس بات کے حضرت آپ کی پوری بات میں ایک مرتبہ بھی نہیں بولا ہوں میں، خدا کا واسطہ. آپ پچھلی مرتبہ بہت ہلکے تھے، اس مرتبہ آپ کو شاید پن کر کے بھیجا گیا ہے کہ بہت ہیوی آنا، یہ مولوی کو جو ہے نا دبا کے رکھنا. پوری بات میں ایک مرتبہ جو میں نہیں بولا ہوں. آپ جوس پیئیں، مزانہ پیئیں، مزانہ مزے کا ہے. اور مفتی صاحب آپ کنٹینیو کریں. مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ صاحب ایک مجلس کی طرح بیٹھتے ہیں، جس طرف ان کا رخ ہوتا ہے بولتے جاتے ہیں، ہم سنتے جاتے ہیں. ہم احترام میں بیٹھتے ہیں کہ مناظرہ تو ہے نہیں، پوڈ کاسٹ ہے، آپ اپنی رائے بیان کریں. ہم اب بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب ہم شروع کرتے ہیں تو یہ مناظر بن جاتے ہیں. یہ بات مجھے بڑی نہیں، رائے نہ دینا، مجھے میری بات کو پوری کرنے دیں تاکہ آپ کی بھی بات. 1200 سال اس امت میں کسی کا زندہ رہنا محال ہے. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے یا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے، وہ خدائے رب العزت اور اس کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے. ہمارا ایمان از خود من گڑت بنایا ہوا نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے پیچھے یا خدا کا کلام ہے کہ اگر یونس ایسا ہوتا تو قیامت تک زندہ رہتا. ہم تو اس سے بھی زیادہ مانتے ہیں. ہم تو آج تک اصحاب کہف کو ان کے غار میں سویا ہوا مانتے ہیں. اچھا، یعنی وہ زندہ ہیں. اب یہ تو اللہ جانتا ہے نا، وہ تو 309 سال تک تو وہ زندہ رہے نا. اس کے بعد اب زندہ ہے یا مر گئی اللہ جانتا ہے. ہمیں قرآن نے کچھ نہیں کہا، ہم نے اس کو مان لیا. سویا ہوا سے مراد مردہ نہیں ہے؟ نہیں، مردہ نہیں تھے اس وقت، زندہ ہی ہوئے. وہ 309 سال نہیں. اب کا مجھے نہیں پتا نا. قرآن نے 309 سال مجھے کہا، میں نے اس کو زندہ مان لیا. قرآن نے مجھے کہا کہ عزیر اور ان کا گدھا، ہم نے ان کو زندہ کر دیا 100 سال کے بعد، ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں. قرآن کہے ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ آئیں گے، ینزل فیکم ابن مریم حکما وعدلا، آئیں گے، ہم مانتے ہیں. آپ ایک حدیث لے کر آ جائیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری اولاد میں سے ایک ہوگا جو 1200 سال بعد ابھی ہمیں یہ تو 1200 سال ابھی گزرے نا، اب اور کتنے سو سال رہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دوبارہ آئے گا اسی طرح سے. یا اتنا ہی کہ اس کا پردہ غیبت ہوگا. یہ ساری چیزیں سال بھی نہ ہو تو کم سے کم یہ جو بات ہے طویل عمر کی یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گڑا گیا ایک موضوع ہے، جس کے بعد کے لوگوں نے یہ انہوں نے خود ایک اشارہ دیا کہ بھائی ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان 12 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے یہ مانتے ہیں، ورنہ تو ہم بھی کہہ دیتے کہ بھائی آخری زمانے میں کوئی آئے گا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی، بات کیا تھی میں تو یہی سے بات ہے، اس کو
علامہ صاحب اس بات کو آپ کیا جواب میں نے دیتے ہیں؟ یہ کہا کہ یہ اگر امام مہدی کو امام حسن عسکری کا بیٹا مان لیں تو پچھلے 11 ماننے پڑیں گے، ان کی مجبوری ہے، آپ کی تو نہیں، ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں مجھ سے جو سوال پوچھا تھا دوسری بات، حضرت امام مہدی کربلا میں ہونے والے مظالم کا بدلہ یا انتقام لیں گے تو کس سے لیں گے؟ ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے کہ حضرت مہدی اس کو ماریں گے، اس کو نہیں ماریں گے، اس کو نہیں ماریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا کہ زمین کو بھریں گے عدل سے، جیسے کہ یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی. اور میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے ان کی مخالفت کے لیے ایک مسلمانوں کا لشکر بڑھے گا جو بیدا مقام پر جا کے زمین میں دس جائے گا. اگر میں ان کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں، اگر اس زمانے میں یزیدیت ذہن کے لوگ ہوں گے تو یقیناً حضرت امام مہدی ان کو بھی قتل کر دیں گے. اگر ایسے لوگ ہوں گے جو خدا کے احکامات کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنیں گے ان کو بھی قتل کریں گے. اللہ کے نبی کی سنتوں کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنیں گے ان کو بھی قتل کریں گے. لیکن کوئی اسپیسیفک وہ جائیں گے اور کربلا میں اور ان کی ہڈیاں نکالیں گے، ان کی لاشوں کو نکالیں گے، یہ ساری باتیں فضول ہے. ایسی کسی کام کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، حضرت امام مہدی آپ فرما رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ یہ سوال میں نے دونوں علماء سے پوچھنا ہے، مگر یہ تو پاسبل تھا نا کہ کوئی بھی شخص ہوتا ہے جب اللہ نے قابلیت ڈالنی ہے تو اس میں ڈال دیتے. اہل بیت میں سے ہونا کیوں ہے، اور اسی تسلسل سے جناب سیدہ فاطمہ ہی کی اولاد میں سے ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ خداوند متعال کی ایک سنت ہے کہ سورہ انعام کی آپ اگر آیات پڑھیں شاید 80 سے 85 تک ہیں. اچھا. کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلن فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ نبی کے بعد جو بھی نبی آیا یا تو نبی کا بیٹا تھا یا نبی کا بھائی تھا. پہلے میں نے سورہ حدید کی آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے جو ہے ذریت میں رکھی کتاب، کس کی؟ ابراہیم کی کتاب بھی رکھی، رسالت بھی رکھی. کس میں رکھی؟ تو ذریت میں رکھی جو ہدایت پر تھے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے، تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آیت تطہیر کی مصداق جو اولاد ہے یہ ان کے لیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں طہارت بخشی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں علم عطا کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے انہیں دانائی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں شجاعت و تمام کے تمام امور جو ہیں وہ عطا کیے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ اسی طہارت کے مصداق ہونے چاہیے جو اللہ کے ارادے میں شامل ہے. کیونکہ خداوند متعال جب گزشتہ انبیاء کے لیے اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ انہی کی اولاد میں سے جو ہے ذریت میں انبیاء کو رکھا ہے، تو یہ قانون اگر یہاں پر اگر ہم کہیں کہ رسول کے بعد رسول کے عالم ہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ میری سنت ہے، میں اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ سوال ہوا اس کا انتقام کا، تو جو بھی مثال کے طور پر یہ سسٹم چل رہے ہیں تو ظاہری بات ہے امام کوئی لوگوں کے سسٹم کے اوپر تھوڑی چلیں گے، وہ تو وہی کریں گے جو اللہ کی طرف سے عین دین ہے. صحیح. تو جب عین دین نافذ ہوگا تو جو سلسلے چل رہے ہیں تو کئی لوگ ہیں اس میں کسی ممکن ہے ہر فرقے کے لوگ ہوں جو اس نظام کو جو چلا رہے ہیں. صحیح. تو وہ پریشان ہو کہ بھائی ہم جو اس سسٹم سے چل رہے ہیں آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ سارے سسٹم کو، تو مخالفت تو ہوگی. تو جو نظام کا جو ساتھ دے گا، جو نظام چل رہے ہیں اللہ کے نظام کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا امام مہدی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو دوسری بات جو سوال اٹھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غیبت کا ذکر نہیں کیا، تو یہاں پر میں چاہتا ہوں رسول خدا سے لے کر امیر المومنین سے لے کر تمام کے تمام ائمہ معصومین نے ان کی غیبت کا ذکر کیا، حالانکہ وہ آخر میں آنے تھے. اچھا کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل کیا ہے. اور ہمارے پاس جو روایتیں موجود ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اے محمد ان سے کہو اگر زمین کا پانی خشک ہو جائے، تمام پانی خشک ہو جائے، تو کون ہے اللہ کے سوا تمہیں میٹھا پانی پلائے. یہاں پر جو روایت ہمارے پاس موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت عمار یاسر نے کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا. اگر ساری دنیا ایک طرف چلے اور علی ایک طرف چلے تو اس طرف چلنا.
اس کے بعد حسن، پھر حسین، پھر اسی طرح رسول خدا نے اپنے اوصیاء کے نام لیے. پھر کہا کہ ان میں جو 12واں ہے اس کے لیے غیبت ہے. پھر رسول خدا نے آیت پڑھی کہ کون ہے جو تم اگر اللہ تمہارا پانی اٹھا لے تو اللہ کے سوا تمہیں پانی میٹھا پانی پینے کو دے. تو یہاں پر جو پانی سے مراد ہے، کیونکہ تعویل قرآن کی جو ہے وہ اہل بیت زیادہ جانتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تو یہ میٹھا پانی جو ہے کون اللہ کے سوا دے، تو یہ در حقیقت غیبت کی طرف اشارہ ہے. اچھا. دوسری دوسری آیت ہے سورہ جن کی، وَاللَّهُ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا. اگر تم اللہ کی طریقت پر استقامت سے رہو گے تو اللہ تمہیں ڈھیر سارا پانی پینے کا فراہم کرے گا. اگر مثال کے طور پر کوئی اللہ کی طریقت پر نہیں ہے، یہاں پر ہمارے دنیا میں بہت سارے ہندو ہیں، بہت سارے عیسائی ہیں، بہت سارے یہودی ہیں، اللہ کی طریقت پر نہیں ہے، پانی تو ان کو بھی مل رہا ہے، پانی تو سب پیتے ہیں. صحیح. اللہ کہہ رہا ہے اگر میری طریقت پر رہو گے، استقامت کے ساتھ میرے راستے پر رہو گے تو ڈھیر سارا پانی پینے کو دوں گا. یہ آیت جو ہے سوال ہے، بڑا سوال ہے کہ پانی تو ہم پی رہے ہیں، سب کے سب انسان دنیا کے پی رہے ہیں. پھر یہ پانی پینے کا فلسفہ کیا ہے؟ پانی میٹھا بہت سارا پینے کو دوں گا. در حقیقت امام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جسے علم عطا ہوتا ہے، رسول خدا کے علم کا وارث ہوتا ہے. جب رسول خدا مبعوث ہوئے تھے اس وقت علمی استطاعت جو ہے، کوشچن سوال اس قدر نہیں تھے. جی. جیسے جیسے لوگوں کی استطاعت بڑھے گی ان کے سوال بڑھیں گے. تو اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جو علمی تشنگی ہے وہ لوگوں کی بجھتی رہے، ایسا شخص موجود ہو جو لوگوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرے، ان کی جو علمی تشنگی ہے اسے ختم کرے. تو اگر میری طریقت پر رہو گے، میرے چنے ہوئے لوگوں کا انتخاب کرو گے، ان کی اطاعت میں چلو گے، تو تمہیں ڈھیر سارا پانی ملے گا، یعنی علم وسیع ملے گا ان کے ذریعے سے، جسے ڈھیر سارے پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. یہ ائمہ جو ہے، جو سلسلہ ہے، ان کو جو علم دیا گیا میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو پھر یہ آیت جو ہے کہ بھائی اگر یہ پانی تم سے لے لیا جائے، یعنی در حقیقت غیبت میں امام کو لے لیا جائے، تو پھر وہ علمی تشنگی جو ہے وہ تمہارے سوالات کا کیا ہوگا؟ پھر تمہاری علمی تشنگی کو کون پورا کرے گا؟ تو یہ جو غیبت میں جانا ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ در حقیقت ہماری آزمائش ہے. اچھا. کہ اللہ رب العالمین جو ہے انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے. یہ آزمائش کتنا عرصہ رہے گی؟ دیکھ اللہ جانتا ہے کہ کب امام کا ظہور ہوگا. کسی بھی امام نے کوئی نہ وقت معین کیا. وقت معین کرنا در حقیقت گناہ ہے. یہ اللہ کے امور میں سے ایک امور ہے. اللہ جب چاہے گا ان کا ظہور ہوگا. یہ باتیں آپ جانتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ جب دنیا میں ظلم بہت زیادہ ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر دنیا میں ظلم بڑھ چکا ہے. کب نہیں ہے ظلم؟ میں کہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ کب نہیں ہے دنیا میں ظلم؟ کیونکہ جو مہلت میں نے آپ سے کہی کہ ہر وہ شخص جو علم اٹھائے گا حکومت کا، اسے مہلت دی جائے گی کہ آپ اپنے تمام تر جو بھی آپ کے ہیں تیر وہ پھینک دیں کہ آپ دنیا میں. لیکن جب تمام کے تمام لوگ ناکام ہو جائیں گے تو اللہ جو ہے وہ مہلت کو تمام کرے گا. اور لوگ ناکام ہو جائیں گے تب مہلت ہی تمام ہو جائے گی. مطلب یہ سوال آپ سے گھوم کے ایک الگ انداز سے کہ سیدنا امام مہدی اہل بیت میں صحیح کیوں ہے؟ اس کی وجہ خاص کیا ہے؟ وہ ذریت والی بات تو مجھے سمجھ میں آئی، میرے دماغ کو لگی کہ اللہ نے یہ منصوبہ بنایا ہے، مثلا آل ابراہیم میں سے رکھا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے. مگر کیا یہ ہمیں اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے وہ کام جو اہل بیت کر سکتے ہیں؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کا جو ایک مقام اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ کے نبی کے مقام میں ہے، وہ مقام کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا. میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک عجیب بات آپ کو بتا دوں. فرمانے لگے کہ ایک ہے اہل بیت کا احترام، ایک ہے کچھ لوگوں کی ہمارے اوپر فضیلت. مفہوم بیان کر رہا ہوں. فرمایا افضلیت کے لیے شاید میں ابو بکر کو افضل مان لوں، لیکن اگر مجھے ایک حکم ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اور ایک حکم مجھے علی رضی اللہ عنہ دے، یعنی یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، حکم شرعی نہیں بلکہ حکم دنیاوی امور میں، تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کو مکمل کرنے کے لیے پہلے دوڑوں گا. کیونکہ اہل بیت کے حق ہم پر دوسروں کے بنسبت زیادہ ہے. ڈبل ڈبل کون فرما رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا وہ میری اولاد فاطمہ میں سے حسن، اور پھر اس کا نام میرے نام جیسے. کیوں؟ یہ دنیا ظلم اور گف اندھیرا تھا، اس کو روشن کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ دنیا ایک مرتبہ گف اندھیرے میں جائے گی، ظلم میں جائے گی. ایسے لوگ اپنے گناہوں کے لیے جواز تلاش کریں گے، شراب کو شربت کا نام دیں گے، موسیقی کو جو ہے وہ روح کی غذا کا نام دیں گے، اپنے میں لگیں گے. ایسے میں پھر اللہ نے اس امت کو روشن کرنا ہے تو نور محمد سے ہی وہ روشن ہو سکتا ہے، اہل بیت محمد سے ہی روشن ہو سکتا ہے، اس کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا. آپ آج بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو آپ کو نازبی کہتے ہیں؟ کن وجوہات پہ؟ اب ایسی کوئی بات ہی نہیں نظر آ رہی. اب میں 2-3 باتیں جو حضرت نے فرمائی ہے، علامہ صاحب نے. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ
سن سے صحابہ کا جانا، تو میرا ان سے مطالبہ ہے ان روایات کا، ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ایک سندھ کے بڑے ہیں، انہوں نے 3 روایت بیان کی۔ ایک تو کہنے لگے کہ جی یہ جو اجرک ہے نا یہ اللہ کے نبی نے پہنا ہے، سغرو صاحب فرما رہے تھے، تو آپ نے نام ہی لے لیا، تو پھر اس پر باقاعدہ میری تحقیق ہے کہ یہ تینوں باتیں ان کی درست نہیں اچھا، ہے، میں نے تحقیق اجرک لکھی ایسی نہیں کوئی ہے اس میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چادر پہننا جس میں لال اور ہرا رنگ اس طرح ہے، لیکن یہ اجرک جیسے جو ہے نا یہ رنگ یہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے ابھی 2 آیتیں پڑھی، میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ اصول تفسیر کا اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کانٹینٹ جو کہ قرآن بیان کر رہا ہے ایک جن کے زبانی، وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ایک ہم میں سے اچھے ہیں، ایک برے ہیں، جو برے ہیں وہ ایسے ہوں گے، جو اچھے ہیں ان کو ہم پانی پلائیں گے۔ اس کانٹینٹ کو آپ اٹھا کر مہدی پر فٹ کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا جگرا ہے، یہ آپ لوگوں کا علم ہے، ہم اس علم سے انکار کرتے ہیں۔ تبارک الذی کی آیت میں جو کہا کہ وہاں قرآن ایک کانٹینٹ لے کر آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی قدرتوں کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کون ذات ہے جو پرندوں کے پروں کو یوں رکھتا ہے اور پھر اگر ان کو نہ رکھے تو زمین پہ گر جائے، کرتے 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 کون ہے جو اگر تمہارے پاؤں پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون تمہیں پانی پلا دے گا۔ اس سے آپ مہدی کی غیبت کو لیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا جگرا ہے، یہ آپ لوگوں کی علمیت ہے۔ ہماری علمیت تو یہ ہے کہ یہاں سے خدائے رب العزت کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، وہ قادر مطلق ذات، وہ مالک ملک ذات، وہ اس بات پر قادر ہے کہ 1000 میٹر پر بھی پانی چلا جائے تو وہ ہمیں پانی پلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات تو بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ نے جو 2-4 باتیں کی، وہ سندھ والی بات کا کوئی حوالہ نکل آئے گا، یہ بات ہے تو میں کہہ دوں کہ پروگرام میں ہی آئے گا۔ اور میرا ایک اضافی سوال بھی لے لیں، دونوں سے بھی ہوگا۔ فلاں آدمی جو پروگرام دیکھ رہا ہے، یہ اس کے ساتھ میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ حضرت امام مہدی ہے، وہ کیا باتیں جن پہ ہم پرکھیں گے، کن باتوں پہ کہیں گے یہ باتیں نہیں، آپ نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، تفسیر جو میں نے آیت پڑھی تھی، ترجمہ، پھر وہ اصل میں کیا ہے کہ یہ جو روایتیں تھیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہی ہیں وہ میں نے بیان کی، اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کیا۔ میں نے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اوپر آتا ہوں، پر تھوڑا سا جو ہے وہ ضروری بن گیا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ دیکھیں، قرآن نازل ہوا ہے عربی کتاب میں، عربی زبان میں۔ آج بھی اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن عربوں کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہر قبیلے کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر زبان کے لیے جو ہے نا الگ سے کتاب اتاری جائے۔ بالکل، یہ صاحب کتاب میں خدا نے یہ کمال رکھا ہے کہ وہ جب لوگ اس سے آ کر پوچھیں کسی بھی زبان کے ہوں، وہ ان سے ان کی زبان میں بات کرے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر زبان میں جو ہے ایک الگ سے نبی جائے، الگ سے حجت قائم ہو، ایک ہی زبان میں، کیونکہ پھر اگر مختلف زبانوں میں مختلف کتابیں ہوتی تو کتاب کی نہ عزت رہتی، نہ اس کا وہ وقار رہتا۔ مختلف کتابیں تو اختلاف مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صاحب کتاب میں جو ہے خدا نے یہ کمال رکھا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی زبان، ان کے جو ہے وہ اس کے حساب سے بات کرے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ لوگوں سے ان کی زبان میں بات کریں گے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے پاس یہ بھی روایت ہے کہ سندھ سے لوگ گئے ملنے، انہوں نے ان سے سندھی زبان میں بات کی۔ اچھا، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سندھ سے لوگ گئے یا انہوں نے بات کی، یا یہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ ان لاجیکل بات ہو جس پہ پریشان ہوا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لاجیکل بات نہیں ہے حافظ صاحب، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح شام دن رات یہاں تک کہ آپ کے جنابت کے غسل تک کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے۔ سندھ سے وفد کا آنا تو بہت بڑی بات ہے، تو کسی وفد کا آنا اگر آپ کے پاس روایات نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ آپ کا ماخذ کچھ اور ہے، ہمارے پاس نظام کچھ اور ہے، آپ کے پاس ہے نہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں نا، جو راویان ہیں، جو مثال محدثین روایتیں لکھ رہے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں رسول خدا کی جو ہے حدیث بتائی جائے، تو وہ نہ فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا۔ تو جب یہ راوی مثال محدثین موجود تھے، اس وقت امام زین العابدین بھی تھے، تو ضروری یہ تھا کہ رسول خدا کی وصیت کے مطابق کوئی آتا امام زین العابدین سے پوچھتا کہ اے فرزند رسول، آپ کے بابا حسین کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اگر امام حسین کو صحابی کا ہی درجہ دیا جائے تو مسئلے حل ہو جاتے۔ ایک عبادت کے اندر ہی جو ہے نا کتنے مسائل ہیں طریقہ کار کے اندر۔ تو یہ عقل کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ فرما رہے ہیں غسل اور جنابت کی بھی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، نماز تو دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو اس میں اختلاف کیوں ہے پھر؟ یہ ایسے کا جو چیز بارہا اللہ کے رسول نے کی زندگی میں، وہی تو بات ہے۔ تو کیا جو رسول خدا نے جو ہے مثال کے طور پر چاہا تھا کہ ایک در دکھا دوں انہیں، جو بھی جاننا چاہتے ہو اس در سے آگے پوچھ لو،
تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو مثال کے طور پر جو زندگانی امام زین العابدین کی ہے، امام باقر کی ہے، امام جعفر صادق کی ہے، تو انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. جو انہوں نے جو ہے چیزیں بیان کی ہیں رسول خدا کے بارے میں، جس طرح سے رسول خدا کی تعریف انہوں نے کی ہیں، اوصاف بتائے ہیں، تو ان کی زبانی اور جو کتابیں ہیں ان کی زبانی مختلف ہے. کیونکہ ہم جو ہے وہ ہمارا ماخذ ہے سارا کا سارا وہ رسول خدا کے اوصیاء اہل بیت، ان سے ہم نے دی. آپ کا ماخذ اہل بیت رسول کیوں نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اوصیاء اللہ اہل بیت سے ہم نے سارا متن لیا ہے، تو آپ نے کیوں نہیں لیا؟ آخری سوالات ہیں میرے. جی میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسند میرا ویسے پورا ہوا نہیں تھا. احمد بن حنبل جو ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے لکھی گئی پہلی کتاب ہے. یعنی پہلے مسند امام احمد بن حنبل کی، اس کے بعد پھر امام بخاری اور امام مسلم کی کتابیں لکھی گئی. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں ایک پوری جلد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات کی نقل کی ہے. ٹھیک ہے، ایک پوری جلد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جو ہمارے ہاں سیاح ہے، سیاہ ستہ نہیں، 9 کتابیں ہمارے ہاں سیاہ میں شمار ہوتی ہے. موطئ امام مالک بھی اس میں، ابن خزیمہ بھی ایک دوسری کتاب بھی ہے. سیاست معروف ہے لیکن معروف زیادہ ہے. ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تقریباً 500 کے قریب روایت. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. دیکھنا چاہیے 500 آپ کو میں یہاں پر اس پروگرام میں نہ دکھا سکا، آپ کا جوتا میرا سر بس. آپ کا ٹھیک سر ہے، سلامت رہے. ٹھیک ہے. تو یہ روایتیں جو ہے نا وہ احکام کی ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ کیسی نماز اب یہ تو آپ فرمائشی پروگرام کریں گے. میں امام احمد بن حنبل کو زندہ تو نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کی فرمائشی. اب مثال کے طور پر کوئی قصہ ہو اس میں امیر المومنین کا ذکر ہو، وہ الگ چیز ہے. جو ہوں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اچھا، یہی بھی اس کی ضمن میں امام نسائی کو شہید کیا گیا تھا. میں ابھی آتا ہوں اس جی. میں جو وہ میں نے کہا نا میں شیعہ ہوں، اس میں امام نسائی بھی میرے سب سے بڑے امام ہیں. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان 2 کتابوں کے بعد اگر اصح الکتب ان 6 میں سے دیکھی جائے تو امام نسائی کی. اللہ. امام نسائی شہید اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر غلبہ جو اہل بیت کے حب کا تھا. حق، سبحان اللہ. اس پر ایک اور شخصیت کو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، امام حاکم مستدرک کے حاکم والے. ان کو ان کے منبر سے مار مار کے اتارا گیا اس بات پہ کہ آپ اہل بیت کے بارے میں. ان کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی، میں سب کو مانتا ہوں لیکن مجھ سے یہ مطالبہ نہ کرو کہ میں اپنی کتاب میں علی کے مخالفین کو جگہ دے دوں. اللہ اکبر. یہ مستدرک حاکم جن کی، جی امام حاکم نیسابور والے. یہ تو محبت کا الگ لیول ہے. یہ لیول اہل سنت میں موجود ہے. اہل سنت والجماعت الحمدللہ اپنے اہل بیت سے جڑی ہوئی ہے. اہل سنت والجماعت نے اہل بیت کے قدموں کو اپنے لیے وہ مقام بنایا ہے جہاں سے پکڑ کر ان قدموں کو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے کبھی بھی اہل بیت کو نہیں چھوڑا. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ ہے، کوفہ میں رہے، کوفہ میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. کوفہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب اٹھا ہے. اب کوفہ میں 2 شخصیات کا مذہب چلا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. لہٰذا آپ کو فقہ حنفی میں آدھے سے زیادہ اقوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نظر آئیں گے. احکام میں بھی، معاملات میں بھی ہم مانتے ہیں اس چیز کو. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اہل فقہ جعفریہ کی جو تخریج ہوئی ہے، اس کا جو بنا ہوا ہے، اس کے احکامات لیے گئے ہیں، اس کا ایک الگ ان کا تسلسل ہے. ان کا ایک الگ میں نے کہا نا اصول حدیث الگ ہیں، اصول تفسیر الگ ہے. لہٰذا یہ اپنی بات کو مانتے ہیں، ہم اپنی بات کو مانتے ہیں. میں تو یہی بات ان سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا ان کا اختلاف اس لیے نہیں بنتا کہ جو شخص یہ بخاری کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف آئے تھے، میں کہتا ہوں بخاری قرآن کے لیے سب سے بڑا مفسر ہے. بات ختم. ماضی پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مستقبل پہ تو نہیں ہو سکتا. امام مہدی پہ تو نہیں ہو پا رہا نا. میرا تو کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے ایک بات کے، ولادت کے معاملے میں وہ 1200 سال سے نہیں ہے. بس اس بات پہ کچھ ہو سکتا ہے اور ایک اتفاق کی رائے بن جائے گی. میں نے آپ کے سامنے سے ایک آیت پڑھی ہے کہ خداوند متعال اس بات پر قادر ہے کہ وہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکے. تو اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے ہیں. رسول خدا وہ ذات ہیں کہ ان کے لیے خداوند متعال کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ان کے قلب پر جبرائیل نے. تو قرآن کا ظرف کیا ہے؟ لو انزلنا علی جبل، اگر یہ جبل پر اترتا تو وہ خشیت خدا سے ریدا ہو جاتا. تو قرآن کا ظرف ہے قلب رسول خدا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. رسول خدا جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ظرف قرآن کہاں ہے؟ تو کوئی تو ایسا قلب ہو جو اس قرآن کو اٹھائے. تو قرآن نہ تو یہ صفوں پر ہے جو لکھا ہوا، در حقیقت یہ ہے نہ حفاظ قرآن کے دماغوں میں ہے، بلکہ قرآن وہاں پر ہے کہ سورہ عنکبوت میں خداوند متعال نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم.
قرآن جو ہے ان سینوں کے اندر ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اسے بلند رکھے گا اللہ نے جسے علم عطا کیا ہے. تو ہم جب دنیا میں آتے ہیں یہاں سیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب قرآن جو ہے اس کے ساتھ ایک اس کا معلم ہر دور میں ہر زمانے میں ہوتا ہے. اس دور میں کون ہے؟ اس دور میں امام مہدی ہیں. کہاں ہے؟ امام مہدی غیبت میں ہیں. ہم صبر کر رہے ہیں. کیسے ان سے رہنا؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس قدر صبر کریں اللہ کے وعدے پر. میں نے آپ کو ساری چیزیں کلیئر کر چکا ہوں. میں اس پہ صبر کروں گا اور اس نشست کو اگلے حصے میں ٹرانسفارم کروں گا.